اس آرزو میں، اس خواہش میں کہ مولا مرنے کے بعد مجھے آپ اپنے پاس خواہش ہے. کربلا کا فائدہ جو کربلا میں دفن ہو جائے، نجف اشرف اور کربلا میں. نجف اشرف کے لیے یہ ہے کہ اگر کوئی نجف اشرف میں دفن ہو جائے تو اس سے منکر اور نکیر کے سوال و جواب نہیں ہوتے. وہ اتنے سخت ہیں، اتنے ہارڈ ہیں کہ فرشتے پوچھتے اور یو آر آل الون، یو آر آل الون. نئی جگہ، بہترین گھر میں رہنے والے، بہترین بستر پہ سونے والے، لائٹ میں رہنے والے، ہم کہاں ہیں؟ 6 فٹ نیچے ہے. اور اس وقت وہ فرشتے سوال کر رہے. جاتے ہی ہوتا یہ نہیں کہ آپ کو لٹا دیا، آپ کی لہت بند ہو گئی، پھر 1 مہینہ 2 مہینے کے بعد فرشتے آ رہے نہیں، فوراً. اس لیے کہ آپ خود دیکھتے کہ اوپر مولانا بیٹھ کے دوسری تلقین پڑھتے رہتے. امیڈیٹلی آپ لیٹے، لہت بند ہوئی، سامنے کی دیوار پڑ گئی. آپ امیجن کریں. اچھا، میں کسی کو ڈرا رہا نہیں، یہ ہونے والا ہے، یہ فیکٹ ہے، اس سے انکار نہیں کر سکتے. آپ کر ہی نہیں سکتے ڈینائی کہ یہ نہیں ہوگا، یہ ملاؤں کی بات ہے. واٹ ڈو یو مین ملاؤں کی؟ اس لیے کہ بولتے ہیں یہ مولانا ان کی بات. ارے بابا، مولانا کی بات نہیں ہے. تم شکر کرو کوئی بولنے والا ہے تم کو. شکر کرو تم اللہ کا کہ کوئی ممبر سے بول رہا تم کو آگاہ کر رہا. اس لیے کہ ایسی زندگی جس میں اتنی انسرٹنٹی ہے، ہماری زندگی میں کوئی وہ ہے یقین ہے کہ کتنی لمبی چلے گی؟ کچھ نہیں معلوم. میں لاسٹ ایئر بالکل صحیح تھا. اب دیکھیے طبیعت خراب ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اینی تھنگ کین ہیپن. وی ہیو ٹو پریپیئر آور سیلف. مجلسیں رکھی اس لیے گئی ذکر حسین کے صدقے میں، اس فرش ازا کے صدقے میں. آپ کو یہ باتیں معلوم دوسری قوموں میں ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، باتیں نہیں کرتے. یہ تو شکر ادا کرے اب اللہ کا کہ کوئی بول رہا آپ کو. اینی تو نجف اشرف کے لیے یہ ہے کہ اگر کوئی مر جائے اور دفن ہو جائے. اچھا، صرف دفن ہونا نہیں ہے، رہنا ہے. یہ ہمارے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہے. دفن ہو کے رہنا ہے. مثال کے طور پہ میں مثال دے رہا، برا مت مانو، ڈرو مت. کوئی مسیساگا میں مر گیا، ڈرو مت. اس لیے کہ علی والا ڈرتا نہیں ہے، مولا کے چاہنے والا ڈرتا نہیں. تم فرش ازا پہ بیٹھے ہو، عزادار حسین ہو یار، تم کو کیا ڈر ہے؟ ارے انہی کا بھروسے پہ تو زندہ ہے، معصومینی کا بھروسہ ہے. اور کیا ہے ہمارے پاس؟ کچھ نہیں ہے. وی آر زیرو ہے، زیرو. اگر عمل نامہ کھلے تو پتہ نہیں کیا ہے، کچھ نہیں ہے. ان کا بھروسہ ہے. اس لیے بولتے کہ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر. ہمارا وکیل ہمارا اللہ، کفیل ہمارا اللہ. اور معصومین ہر وقت یہ پڑھتے ہیں حسبنا اللہ نعم الوکیل، حسبنا اللہ نعم الوکیل. تو بچانے والا، تو میرا کفیل. جب تو کفیل ہو جاتا پھر پریشانی کیا؟ اللہ اگر کسی کا کفیل ہو جائے تو پریشانی، تو اللہ ہوگا تو معصوم ہی نہیں ہے. تو بہرحال اگر کوئی نجف اشرف میں دفن ہو جائے اور رہ جائے، رہنا شرط ہے. میرے ایک جملہ غور سے سنو، رہنا شرط ہے، ورنہ آپ کو لٹائے ملائکہ نخال نکال کے پھینک دیتے. تو آخری زمانے کی علامات میں ہے کہ یہ گناہ کامن ہو جائیں، کامن ہو جائے. اور آج اگر آپ دیکھیں گے تو کامن ہے. میں اگر 1 یا 2 بولوں گا تو آپ بولیں گے اچھا یہ بھی یہ گناہ سے ہوتا ہے. فشار خبر، پناہ مانگیے، پناہ مانگیے. آپ ایزی مت لو، پناہ مانگیے کہ یہ وہ عذاب ہے. کیسے؟ لٹانے کے بعد دونوں دیواریں ملتی ہیں. آپ امیجن کرو، نہ بیٹے کو معلوم، نہ بیوی کو معلوم، نہ بچوں کو معلوم، نہ کسی کو معلوم ہوگا، کسی کو نہیں معلوم کہ نیچے کیا ہو. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ پہلی رات کے جو اعمال بتائے گئے، پہلی رات کو کیا کرنا، وہ ساری چیزیں بتائی گئی کہ یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، کہ عذاب الہی سے بچو. اگر کوئی شخص روز سورہ یاسین پڑھے ایوری ڈے، کم از کم ایک رکوع پڑھے، اور سورہ یاسین روز پڑھنے سے فشار خبر سے بچتا ہے انسان. ماشاءاللہ سبھی پڑھتے. میں ایک رکوع بولوں، اگر کوئی ایک رکوع بھی پڑھے، اس کے بعد اب آپ پڑھ رہے سورہ یاسین، پڑھ کے بولنا کیا اپنے فشار سے بچنے کے لیے کہ پروردگار اگر کسی مومن کو فشار خبر ہو رہا تو اس رکوع سے، اس سورہ سے اس کے فشار کو پوری دنیا میں ختم کر دے. کیوں؟ آپ بچے ہوئے، آپ زندہ ہیں. جب آپ مسلسل دوسروں کے لیے پڑھ رہے اور دوسروں کی مغفرت کی دعا کر رہے تو اس سے کیا ہوگا کہ تمہاری دعا سے اس کا فشار ختم ہو رہا. جب فشار ختم ہوتا تو وہ پوچھتا کہ کیا ریزن ہے یہ عذاب جو کم ہوا، تو اس کو بتایا جاتا کہ فلاں اس نے میرے لیے پڑھا، اس کی زندگیوں میں خوشیاں بڑھتی. ان سارے مردوں کا ثواب آپ اندازہ نہیں لگا رہے کہ آپ کا اعمال نامہ ایسا بڑھتا جاتا، آپ کا اکاؤنٹ ایسا بڑھتا جاتا. اس کے بعد کوئی پلیز جملے سنو، کوئی پڑھے یا نہ پڑھے تم تو مرو گے، کبھی تو مرو گے. 10 20 30 سال 40 سال کے بعد تو مرو گے نا. جب تم جاؤ گے نیچے
प्लीज गौर से सुनो, जब तुम जाओगे नीचे तो तुम्हारे लिए कोई पढ़े या ना पढ़े, जो 20-30 साल तुमने लोगों के लिए यासीन पढ़ी है, वो सारी यासीन अल्लाह तुमको पलटा देता। आप समझे मेरी बात? पीछे वालों को आप समझे मेरी बात? सारी यासीन तुम्हारे पास आ जाएगी, इसलिए कि तुमने दूसरों के लिए किया। तो करबला मोहल्ला में यह है, क्यों नहीं होता वहां पे फिशार? अल्लाह उस जमीन में सारे पामाल लाशें हैं, अल्लाह उस जमीन को हरकत नहीं करता। करबला में मेरा मजलूम मौला का लाश है, मुबारक शुदाए करबला, तो अल्लाह उस जमीन को वो नहीं करता, वो हरकत नहीं देता। जो दफन हो जाए हुसैन के जवार में आ गया। अच्छा, और एक बात बता दूं कि हर मासूम के रोजे की बाउंड्री है, अहाता जिसको बोलते हैं, हर मासूम करबला मोहल्ला का। अब जैसा आप जाते हैं माशाल्लाह करबला मोहल्ला, तो वहाँ लिखा हुआ है करबला स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, वो नहीं है, ठीक है, वो तो गवर्नमेंट ने बनाया, जो जिसने भी बनाया। कितने बड़े हैं मासूमीन के रोज़ों के, ये किसी को नहीं मालूम। कि जब उस सर्कल में तुम पहुंच जाते तो फिर अजाब के फरिश्ते एंटर नहीं होते। कितने वाक़यात आपको मिलेंगे कि करबला में एंटर हुई बॉडी बच जाए, मशहद मुक़द्दस में एंटर हुई और बच जाए। तो दुआ ये करो कि मौला मिसिसागा में हो, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन मैं जाऊं करबला, अल्लाह हमारे ज़ख्म फिद दुनिया ज़ियारत हो। आपको अंदाजा लगे इस जुमलों का, इस दुआ का क्या इंपॉर्टेंस। मुसलसल में कम से कम 50 मजलिस से इस मौजू पे पढ़ सकते। मैं तो तालिब इल्म, मैं स्टूडेंट, लेकिन अल्लाहुम्मा अरज़क़नी फिद दुनिया ज़ियारत व फिल आखिरत शफ़ाअत, एक गारंटी है, एक गारंटी, सुकून मिल जाता। आप यकीन करो ये करने से सुकून, ज़ियारत भी हो रही, शफ़ाअत भी हो रही। अगर अब ये नहीं हो सकती, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मरने के बाद तो होगी नहीं। उस जवान में पहुंच जाए, और हुसैन के जवान में कोई पहुंचे, क्या कहे सिवाय रहमत के कुछ नहीं। हुसैन उस करीम का नाम है कि दुनिया में आया, पहला कदम रखा, हजारों साल पुराने मरीज को जिंदगी दी, देर से समझ रहे, फितरत को जिंदगी दी, और अपनी जिंदगी का आखिरी दिन आया तो हुर को जिंदगी। दो करम के बीच में मौला हुसैन की जिंदगी, फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे, सिवाय करम के कुछ नहीं। सिर्फ एक चीज है कि हमको जानना मौला हुसैन के, ये दुआ करते हैं बच्चों। अच्छा, बच्चों को लेके आप यहाँ माशाल्लाह बच्चे बहुत, हाँ घर में 2-3 बच्चे तो होंगे, बच्चों से दुआ करो। आप ये आपको मैं नया नुस्खा दे रहा हूं। मिसाल के तौर पे मां खड़ी है और बच्चे मासूम, इवन गोद का बच्चा, इन्फेंट जिसको बोले, वो है, उसको गोद में लेके और ये बच्चे करें कि अल्लाह हमारे ज़ख्म, आप बोलो बच्चे सिर्फ आमीन बोलना। मैं मिंबर से बोला छठी मजलिस में मिसिसागा बाबली में, ये करके देखो अल्लाह हमारे ज़ख्म फिद दुनिया ज़ियारत हो। देखो कितनी जल्दी ज़ियारत हो रही है। इजी मत आगे ज़ियारत हो रही है, ज़ियारत हो रही, तुम्हारी जिंदगी बदल रही। ज़ियारत इमाम हुसैन मामूली चीज है, कोई मामला, वो चीज है कि तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे अमलनामे में अगर ज़ियारत हुसैन हर साल का आ जाए, इतने 10, 12, 15, 20 आ जाए, तो फरिश्ते क्या करेंगे? इसलिए कि दोस्तों ये जिंदगी इतनी कम है, इतनी कम है। इमाम अली अलैहिस्सलाम का सरमन में मौला का एक अजीब जुमला सुनो। मौला बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा, मौला बोल रहे, दुनिया को एड्रेस कर रहे मेरे मौला। एड्रेस करते हुए वो कहा कि ऐ दुनिया, तेरा जायका, तेरा टेस्ट इतना कम है कि ज़बान पे जायका रह जाता, ज़िंदगी ख़त्म हो जाती। जायका समझ रहे, टेस्ट, कोई भी एक चीज़ को आप खाए, कितनी देर रहती ज़बान पे उसका टेस्ट? चंद सेकेंड्स। मौला कहती दुनिया ये है, क्या ख़त्म हो जाएगी। और वो ज़िंदगी, काश वो ज़िंदगी के पर्दे हटे हमारे सामने से और हम देखें कि क्या चीज़ है। अल्लाह हमारे ज़ख्म, लेकिन सारी चीज़ें मौला हुसैन की। फिर फर्श अज़ा, फर्श अज़ा पे कोई आके बढ़े, मजलिस जितना हो सके, मैं यूथ को बोल रहा हूँ, जितना हो सके अपनी ज़िंदगी में मजलिसों को रखो। इसलिए कि कोई हमारे पास और कोई लिंक ही नहीं है मौला हुसैन से मिलने का। फर्श अज़ा पे आ जाओ, जितनी देर आओ, जितना बैठोगे, कुछ नहीं तो कई गुनाहों से बच जाओगे, ग़ीबतों से बच जाओगे। तो अब मैं आपको बता रहा कि फिशार खबर का एक छोटा वाक़या सुनिए, वो भी अल्लाह के रसूल के ज़माने में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। जियो इसलिए कि ये एक फैक्ट है, यू कैन नॉट डिनाई। शिया सुन्नी सबके पास है, आप डिनाई कर ही नहीं सकते। या डिनाई करो जबान से जो चाहे बोलो कि मौलवियों की बातें, मौलवियों की बातें, किताबें पूरी मौजूद है। हयातुल क़ुलूब उठा के देखो, बिहार उठा के देखो, छोटी किताबें 200-300 पेजेस की,
مناظر الاخرہ، اور کوئی معمولی نہیں ہے، علامہ مجلسی جیسی شخصیتوں نے لکھا۔ مناظر الاخرہ کراچی سے چھپی ہے، اردو میں بہترین کتاب ہے، عربی کتاب ہے لیکن اردو میں آ گئی، انگلش میں بھی میرے خیال سے آ گئی، یہ پڑھ کے دیکھو، اس لیے کہ ہم کو یہ کتابیں پڑھنا ہی نہیں ہے، وہ زندگی کے بارے میں سننا ہی نہیں ہے، ہم کو یہاں کے بارے میں، آپ وہاں کے بارے میں سنو تو بھی یہاں کی زندگی صحیح ہو جاتی، یہاں کی لائف آپ کی بالکل صحیح ہو جاتی۔ تو فشار خبر کے لیے ایک عجیب واقعہ ہے، عجیب واقعہ، میں بہت ہاتھ رکھ کے پڑھ رہا یہ واقعہ، ورنہ میں آدھا پون گھنٹہ پوری مجلس اسی پہ پڑھوں، آج نہیں پڑھوں گا، بہت ہاتھ رکھ کے پڑھوں۔ اللہ کے رسول کے سرکار کے زمانے میں ایک بہت بڑا صحابی رسول تھے جو مولا کو بھی چاہتے تھے، بے انتہا چاہنے والا مولا، اس کا نام ہے سعد ابن معاذ، آپ جا کے چیک کر لینا، سعد ابن معاذ، مولا کا چاہنے والا، سرکار کا چاہنے والا، طبیعت خراب ہوئی مدینہ منورہ میں، اللہ زیارت نصیب کرے ہم کو، اور انتقال ہو گیا۔ سعد ابن معاذ کا انتقال ہوا، مدینے میں دھوم ہو گئی کہ اتنا بڑا صحابی، مولا کا اتنا چاہنے والا، سرکار موجود، اس کو غسل و کفن ہوا، جنازے کے لیے سرکار خود آگے بڑھے، نماز جنازہ سرکار نے پڑھی، اب پیچھے پوری صفیں کھڑی ہو، اب آپ میری طرف دیکھ، لک ایٹ می، ہمارے پاس نماز جنازہ میں 4 تکبیریں ہیں، 4 دفعہ تکبیر ہوتی، اللہ کے رسول نے اللہ اکبر کہا اور آسمان کی طرف، پھر خاموش بیٹھے، پھر کہا اللہ اکبر آسمان کی طرف، 70 تکبیروں کو بلند کیا، یہ مستحب ہے 70 تکبیر، 7 یا 70 تکبیروں کو بلند کیا، اس کے بعد نماز جنازہ شروع کی، جب نماز جنازہ شروع کی، نماز کمپلیٹ ہوگی، اس کا جنازہ اٹھا، سرکار خود آگے بڑھا، اچھا 7 سے پہلے صرف ایک سائڈ پہ کاندھا دیتے تھے، رائٹ پہ یا لیفٹ پہ، جہاں پہ، یہاں پہ اللہ کے رسول نے چاروں طرف گھوم گھوم کے دیا، پھر وہ سنت بنی چاروں طرف دینے، اس سے پہلے صرف ایک دفعہ دیتے، چلتے رہے، اس کو لے کے جا کے سپرد خاک کیا، خاک کرنے کے بعد لحد بند ہوئی، سرکار واپس آ رہے تھے، پورا مجمع ساتھ، اس کی ماں بھی ساتھ، عرب میں عورتیں بھی ساتھ رہتی، اس کی ماں بھی ساتھ، اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ آپ نے 70 تکبیریں کیوں بلند کی؟ آپ نے کہا جیسے ہی میں نے اللہ اکبر کہا، جبرائیل ملائکہ کو لے کے زمین پر آئے، ساتھ کے نام، اتنا یہ عمل کرنے والا صحابی تھا۔ تو پھر میکائیل آئے، اسرافیل آئے، سب فرشتوں کے لوگ آ رہے تھے، مسلسل آ رہے تھے، اور آ کے جو ہے ساتھ کی نماز پڑھ رہے۔ تو کہا آپ نے کاندھا گھوم کے کیوں دیا؟ تو کہا اسی لیے دیا کہ ملائکہ کا ایک ہجوم تھا ان کی میت، تو میں چاروں طرف سے دیا۔ جب یہ سنا، میں بہت شارٹ کر دیا اس کو، یہ سنا تو ساتھ کی ماں نے کہا یا رسول اللہ، اس وقت تو میرا بیٹا جنت کے باغات میں گھوم رہا ہوگا، بس یہ سننا تھا۔ اللہ کے رسول کا چہرہ سرخ ہوا، پلٹ کے کہا گھومے گا، پلیز جملے غور سے سننا، گھومے گا، ضرور گھومے گا اس کے اعمال ایسے، لیکن اب نہیں، رائٹ ناؤ نو۔ ساتھ کی ماں نے کہا کیوں؟ تو کہا اس پہ فشار ہو رہا، اپنے آپ کو چیک کرو گے، واٹ آر یو ڈوئنگ، تم کیا کر رہے بھائی، دوسروں کو چیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ وہ عذاب ہے فشار کا۔ بچنا کیسا؟ سورہ یاسین۔ بچنا کیسا؟ استغفار۔ ہر نماز عصر کے بعد 4 رکعت نماز عصر کمپلیٹ کی، 70 مرتبہ 70 ٹائمز استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یا الفو 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 افو افو افو، یا انگلش میں بولو، اردو میں بولو، اللہ معاف کر دے، معاف کر دے۔ اگر کوئی شخص 70 مرتبہ نماز عصر کے بعد استغفار کرے گا تو اللہ اس کے دن بھر کے 700 گناہ معاف کر دے گا۔ آپ امیجن کر لیں، آپ بولیں گے ایک دفعہ ایک دن معافی مانگ لو، پھر 1 مہینے تک تو سکون ہے، 700 گناہ ہمارے۔ پھر مولا دعائے کمیل میں مولا کا جملہ سن لو، مولا کہہ رہے ہیں میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا علم نہیں ہے۔ دعائے کمیل میں بول رہے نا مولا، جی مولا کے پاس کسی کا علم نہیں ہے، وہ ہمارے لیے ہے کہ کتنے ایسی چیزیں ہوئی۔ مثال کے طور پہ باپ آیا، میں بیٹھا ہوا، ماں آئی بیٹھی ہوا، اس لیے کہ وہ دونوں بزرگ ہیں اور میں ان کا خرچہ اٹھا رہا، تو میں بیٹھا ہوا ہوں، تمہاری ماں تباہی ہے، تباہی ہے، ڈیزاسٹر ہے تمہاری لائف۔ اگر والدین آئے اور تم بیٹھے ہوئے ہو، اس کے ساتھ یہ پرابلم نہیں تھا۔ میں یوتھ کو بول، if you really want to change your life, if you really want to grow in Mississauga، میں ذمہ داری سے بول رہا، جو والدین کا احترام کرتا وہ کبھی بھی رسک کے پرابلم میں نہیں رہتا۔ اگر تم ماں کو باپ کو کھلا رہے، تمہارے پاس ہے، تم شکر ادا کرو کہ اللہ نے تم کو سعادت دی، دوسرے بچوں کو نہیں دی۔ میں ان کی وائفز کو بول رہا ہوں کہ تم شکر ادا کرو کہ تم کو موقع ملا، تم اپنی ساس کی خدمت کرو، ساس کیسی بھی ہو،
وہ تمہارے شوہر کی ماں ہے. ماں کے لیے نہیں کرنا، کبھی نہیں کرنا. تباہی ہے، سوائے تباہی کے کچھ نہیں. کوئی عمل قبول ہی نہیں ہوتا. اب باپ اور ماں کے لیے تو میں نے آپ کو بتایا تھا. اب ایک چھوٹی سے وہ فشار خبر سے ریلیٹڈ ہے. جناب یوسف کا مشہور واقعہ ہے. نبی یوسف جس کے لیے پورا قرآن میں سورہ یوسف ہے، وہ نبی جب پرائم منسٹر بن گئے تھے، وزیر اعظم مصر کے، اور باپ نبی یعقوب سگا باپ جو روتے روتے اندھا ہو گیا تھا، پھر بعد میں روشنی آئی جب کرتا آیا نبی یوسف کا. تو جناب یوسف سے ملنے کے لیے دونوں نبی ہے، پلیز دونوں نبی ہے. جناب یعقوب اپنے بیٹوں کے ساتھ جب کنعان پہنچے، کنعان سے مصر آئے ایجپٹ، تو شہر میں داخل ہوئے تو دیکھا سامنے سے ایک بڑا گروہ آ رہا پروٹوکول کے ساتھ. تو انہوں نے یعقوب نے پوچھا کیا فرعون آ رہا؟ تو بچوں نے کہا نہیں بابا، یہ آپ کا بیٹا یوسف ہے. اچھا، ایک رشتہ ایسا ہے دنیا میں کہ جس میں حسد نہیں ہے. دنیا کے ہر رشتے میں حسد ہے. بھائی بھائی سے حسد کرتا، بھائی بہن سے، مومن سے جلسی ہے. کبھی نہیں کرنا، جلسی کرنا ہی نہیں ہے. میں حسد کی ٹاپک کو روک رہا، ہو سکتا ہے کل بیان کرو. ایک ایسی بیماری ہے، یہ ایسی بیماری کہ ختم ہونے والی نہیں ہے. لیکن ایک رشتہ ایسا ہے جس میں حسد نہیں ہے، وہ ہے ماں باپ کا. ماں باپ اپنے بچوں سے جلسی نہیں کرتے، وہ خوش ہوتے. نبی یعقوب نے دیکھا کہ میرے بیٹے کو اتنا بڑا اسٹیٹس. اب میری طرف دیکھو، لک ایٹ می. دونوں وہ پیدل چلتے ہوئے آ رہے، نبی یوسف گھوڑے کے اوپر اپنی سواری، پرائم منسٹر. دونوں آ کے ایسا ملے. 15 یا 16 یا 18 سال کے بعد باپ اور بیٹے کی ملاقات، آفٹر 14 ایئرس یا 18 ایئرس سم تھنگ ایسی. آ کے دونوں کی اب میری طرف ایسا ملے. بالکل یوسف گھوڑے کے اوپر ہے، وہ باپ کو ایسا دیکھ رہے، نبی یعقوب ایسا دیکھ رہے. بس نیچے چند لمحے، فیو سیکنڈز، نبی یعقوب ایسا دیکھا بوڑھے باپ نے. بیٹا بیٹھا ہوا ہے، وہ ویسی بیٹھا ہوا نہیں ہے گھوڑے پہ. فوراً یوسف اتر کے ایک دوسرے کو ہگ کیا. اتنا روئے 14 سال کے بعد. رو کے جیسی افاقہ ہوا، جبرائیل بیچ میں آ گئے دونوں کے. کسی نے نہیں دیکھا، یعقوب اور یوسف دیکھ رہے تھے. جبرائیل بیچ میں آ گئے. جبرائیل نے آگے کہا یوسف تمہاری جو مٹھی ہے وہ ایسی تھی کہ کھولو. یوسف نے ایسا کھولا. یہاں پہ ایک نور تھا، وہ آسمان کی طرف بلند. آپ سمجھ رہے ہیں، میں یوتھ کے لیے پڑھ رہا ہوں. آسمان کی طرف بلند. جیسی بلند ہوا، یوسف نے جبرائیل سے پوچھا یہ کیا تھا؟ کہا تمہارے جنریشن میں، نسل میں 70 نبی تھے. اللہ نے تمہاری نسل میں 70 نبیوں کو رکھا تھا، لیکن اب وہ نور نبوت چلا گیا. یوسف رونے لگے. کہا پروردگار مجھ سے خطا کیا ہوئی؟ ترکہ اولا ہے. کہا خطا کیا ہوئی؟ جبرائیل نے کہا، اللہ نے کہا کہ خطا یہ ہے کہ تم جوان ہو اور تم بلندی پہ بیٹھے ہوئے ہو، تمہارا باپ نیچے. اب اپنے اوپر ڈال کے دیکھو کہ کتنے واقعات تمہاری زندگی میں آئے. پریکٹیکل لائف میں کتنا ہوا کہ پیرنٹس کھڑے ہوئے ہیں اور میں بیٹھا ہوں. یہ بیماری سے بچو. اس کے بعد بولو اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت. میں زیارت کو جا رہا، واپس آ رہا، میں ماں باپ کو لے کے جا رہا زیارت کو، اور جا کر ان کے اوپر احسان جتا رہا کہ میں نے آپ کے اوپر فیور کیا. دوستو یہ کیا ہے؟ چیک کرو کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا، کہیں یہ بیماری نہیں. پھر فائدہ کیا وہ زیارت سے؟ واٹ آر یو گوئنگ ٹو گیٹ؟ کیا ملنے والا ہے؟ اگر میں ماں باپ کے اوپر، کسی کے اوپر بھی میں یہ احسان جتاؤں، اب پرٹیکولرلی ماں باپ کہ میں لے کے آیا، سو واٹ؟ اگر تم لے کے آئے ہو تو یو آر لکی، تم خوش نصیب ہو. آپ مسیساگا میں، بیک ہوم پاکستان میں، انڈیا میں، اگر تمہارے والدین ہر مہینے تم پیسے بھیجتے ہو، مثال دے، بھیج کے یہ مت بتاؤ ان کو کہ تم فیور کر رہے، بلکہ ماں باپ تم سے پیسے لے کے فیور کر رہے کہ تمہارا پیسہ پاک ہو رہا. جو والدین کے لیے کرتا ہے، ممبر سے بار بار بول رہا، وہ کبھی ایسا نہیں رہے گا، اس لیے کہ اس نے ماں باپ کے لیے کیا. تو یہ میں یوتھ کو بولوں، لڑکے لڑکیوں دونوں کو بولوں کہ ہمیشہ اگر تمہارا شوہر، لڑکیوں کو بولوں، تمہارا شوہر اپنے والدین کی خدمت کر رہا، اگر تمہارا شوہر ماں باپ کے لیے پیسے بھیجے تو ڈونٹ سٹاپ ہم کہ مجھے بھی چاہیے. نو، اگر بھیج رہا تو تم لکی ہو کہ اللہ کبھی ماں جیسے معصوم کے لیے اگر کوئی خرچ کرے اور فوراً واپس آتا، اسی طرح ماں باپ کے لیے اگر کوئی خرچ کرے تو اللہ اس کو واپس کرے.
کبھی میں ان لڑکیوں کو، ان وائفز کو بول کہ جو پریشر کرتے کہ نو اتنا کیوں بھیج رہے، یہ کیوں کر رہے، یہ کیوں کر رہے، نہیں، کبھی مت روکو شوہر کو، بلکہ ان کو سپورٹ کرو. اس کے بعد دیکھو تمہاری ہیپی میرڈ لائف رہتی. صلوات پڑھ لیں محمد والے.